اب بہت سخت بات ہے لیکن برا مت مانیے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ ایسے تھے، یہ بہت آسان ہے. میں کیسا ہوں یہ سب سے مشکل بات ہے. عزیزان محترم، مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے وہاں اتنی پلاننگ پر یہ کام ہوا، جب یہ کام کیا اس نے تو اسے تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں رسول کا نواسہ زندہ ہے. وہی تو رسول نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے گھروں میں ملائکہ آتے جاتے ہیں. ہمارے گھر ہیں جو علم کی معدن ہے، نبوت کے گھر ہیں، تو میں ہی تو آؤں گا اور کون آئے گا. اور آ کر وہ کام کیا جو بشریت جب تک قیامت نہیں آئے گی اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے امام حسین کام کر کے چلے گئے. پھر دشمن پریشان ہوا، اور یہ دشمن بہت اس وقت پریشان نہیں، اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، امام کو کبھی زندان میں ڈال دے، کبھی یہ بلا لے، کبھی وہ کر لے، جو وہ کر سکتا تھا کرتا رہا. اسلام پھیلتا گیا. کچھ سو سال پہلے اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ پھر پورے سال میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ پھر اس حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ پھر اس شیطان نے جو اتنا کارنامہ کیا تھا یہ اس کو لان تان شروع کر دیتے ہیں. یہاں پھر شیطان دوبارہ ایکٹیو ہو گیا. انہوں نے بولا اب کیا کریں؟ اس نے پھر وہی کام کیا. انہوں نے بولا پھر محنت کرو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بولا لوگوں کو خراب کرو. وہ کر رہا ہے سوشل میڈیا. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گفتگو کروں گا کہ جو انڈیویجول گھر کیسے خراب ہو رہے ہیں. لیکن اس نے بولا بھائی ان کو کیسے خراب کرو. تو اس نے بڑی میٹنگیں کی، اور بڑی آفیشیل میٹنگز ہیں، یہ موجود ہیں. انہوں نے بولا یہ حسینیت جو ہے یہ ایک پرندہ ہے، اس کے دو پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا ہے، ایک سبز رنگ کا ہے. اس نے پرندے سے تشبیہ دی، کہا کہ اس کا جو سرخ رنگ ہے وہ حسینیت، شہادت، جہاد کا ہے، اور جو سبز رنگ ہے وہ امید، انتظار کہ کوئی آنے والا ہے. اب یہ دو پر سے یہ تشیع کا جو پرواز ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ہم اس کو نیچے اتار نہیں سکتے. بھائی پرواز، بھائی ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کو جتنا مارو، یہ کہتے ہیں وہ شہدائے کربلا کے راستے میں جتنا مارنا ہے مارتے رہو، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. شہدائے کربلا کا راستہ ہے، ان کو مارتے رہو، یہ کچھ نہیں ہوتا ان کو. اور ان کو جتنا مایوس کرو، ان کو بولو، یہ کہتے ہیں نہیں ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آج تک ہم اس ایک کو دو نہیں کر پا رہے. یہ ایک ہی پہ اٹکے ہوئے ہیں. یہ کون ہے ایک؟ اس ایک کے لیے وہ اترا عراق. اس نے عراق میں لوگوں کو پکڑ کر پوچھا وہ کہاں ہے تمہارا 12واں جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ وہ ڈھونڈ رہا ہے. ہمیں بھی روک کے لوگ پوچھتے ہیں آپ بہت باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کدھر ہے امام؟ واقعاً امام کے کیا نائب تھے. ایک امام کا نائب ایسا تھا جبکہ اس کا بھائی قریب تھا امام، لیکن کہا کہ اس کو کیوں نہیں؟ کہا دوسرے کو اس لیے نائب بنایا ہے کہ اگر اس کی ابا کے اندر بھی امام ہوگا اور ابا کو کاٹ بھی دیا جائے گا تو یہ نہیں بتائے گا امام کہاں ہے. ہم تو آپ ویسے پوچھ لیں، ہم تو ویسے ہی بغیر بتائے بتانا شروع کر دیتے ہیں باتیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون پوچھنے والا، کیا پوچھنے والا. عزیزان محترم، یہ اس نے سوچا. اس نے بولا اب کیا کریں، اس پرندے کو روکیں کیسے؟ کہا اس کے پروں کو نقصان دو، اس کے پروں کو کاٹو. پرندے کے آپ پر کاٹ دیں پرندہ گر جاتا ہے. انہوں نے بولا اس کے پرندوں کو نقصان دو. اور اس نے بہت پلاننگ کی. اس نے بولا فلسفہ انتظار کو، مایوسی میں فلسفہ انتظار کو کہ ہاتھ پہ بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس دعائیں پڑھتے رہو بیٹھ کر امام کو یاد، بس اور کچھ نہیں کرنا. یہ اس نے کیا. کافی حد تک وہ آپ کے سامنے وہ کامیاب ہے. اس نے بولا دوسرا پر عزاداری، حسینیت، خوب اس کو کیسے خراب کرو؟ خوب ماتم سے
شعر و شاعری سے، ممبر پہ ایسے لوگوں کو بٹھاؤ کہ جو امام حسین کے مقصد کی بات نہ کریں، اس کو بٹھاؤ ممبر پہ. اب اس نے کام کیا، اس نے کئی سال کام کر 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 یہاں قوم پہنچ گئی کہ ہمارے اساتید بڑے تعجب کرتے ہیں جب وہ اب ان کو بتا دیں نا پوسٹر ووسٹر، تو کہتے ہیں تمہارے ملک میں سب علامہ ہیں، سب علامہ ہیں یہاں. اور علامہ آپ کو پتہ ہے علامہ از دا ہائیسٹ ڈگری. علامہ حوزے کے اندر کتنے علامہ ہیں آپ کو پتہ ہے تاریخ کے اندر؟ علامہ طباطبائی کچھ اس سے پہلے اوپر جائیں علامہ ہلی، علامہ مجلسی، اور نہیں علامہ کوئی. اب نیچے ادھر آئیں تو اب آپ کو علامہ جوادی عاملی، علامہ ادھر ہر آدمی علامہ، علامہ. تو یہ عین سے الف سے یہ کسی کو نہیں پتا بھی کون سا علامہ ہے یہ. عزیزان محترم آپ کو یہ کیا کیا؟ یہ اسی نے تو کیا ہے، یہ وہ کر رہا ہے. زبان ایسی پیدا کرو، اتار چڑھاؤ ایسے ہوں، 25 بندے خود ہی لے کر آ جاؤ، نعرے مارو، پکڑ پکڑ کے بٹھاؤ. پنجاب میں تو عجیب حالت ہے، یعنی وہ بندہ مصائب پڑھ انہیں نہیں بیٹھے شاہ صاحب کا عجیب. عوام تو تشنا ہے عزیزان محترم، اس کو تو جو آپ دیں گے وہی کرے گی نا. عوام تو تشنا ہے، آپ اس کو جو سنا دیں. تو یہ اس نے ایسا کام کیا کہ آج آپ کو نتیجے بہترین طریقے سے نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن اس جو شخص یہ بات کر رہا تھا کہ ان پروں کو نقصان پہنچاؤ، یہ پرواز نیچے لے کر آئے گا، لیکن اس نے آخری بات کی اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مگر اس پرندے نے ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے، ایک شیلڈ پہنی ہوئی ہے. وہ شیلڈ ایسی ہے کہ جب بھی یہ پر ضعیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ شیلڈ دوبارہ پاور دے دیتی ہے. انہوں نے بولا بھائی یہ کون سی شیلڈ ہے؟ کہا یہ ولایت کا نظام ہے، یہ ولایت کا نظام ہے. تم جتنا یہ جب تک مجتہدین اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں یہ پرندے کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جب گرتے ہیں پھر فروا، پھر گرتے ہیں پھر پڑھا. اس نے بولا آپ کیا کرو، اس شیلڈ کو خراب کرو. وہ پھر شروع ہو گیا. اور آج آپ کے سامنے لیکن ایک دشمن مکر کرتا ہے، ایک اللہ مکر کرتا ہے. عزیزان محترم دشمن کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے، جتنا دم ہے کر لے، شیطان جتنا کر لے. عزیزان محترم قرآن کہتا ہے ہم اپنی حکومت کو اپنے وارثین کو دیں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب یہ ہم پر ہے. میں وقت میرا بہت تیزی سے، مجھے ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہے. عزیزان محترم اب یہ ہم پر ہے. یار آپ کے سامنے تصویر واضح ہو گئی کہ مثلا آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو صرف تکرار اور اپنے ثواب کمانے کے لیے آیا ہوا ہوں. آپ ساری چیزیں جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. یہ واضح ہو گئی کہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ ادھر کام ہو رہا ہے. اب یہ میرے پر ہے کہ میں کہاں ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے. اصل میں مہم یہ ہے. ہمیں تو ہاں اچھا مولوی صاحب یہ بھی پتہ چل گیا، یہ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے چلیں گھر جائیں سو جائیں جا کے. نہیں، یہ اسی لیے تھا کہ آپ کہاں ہیں، آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. نہیں مولوی صاحب ہم تو ہر جگہ ہیں. یا ہم درمیان میں ہیں. درمیان میں کون ہوتا ہے؟ درمیان میں تو کوئی نہیں ہوتا بھائی. نہیں، کربلا دو بلاک بتاتی ہے، یا حق یا باطل، بس تیسرا کوئی نہیں ہے. تیسرا شخص کربلا میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، میں دشمن کے ساتھ. نہیں، جنہوں نے کچھ نہیں بھی کیا وہ بھی دشمن کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اپنے سامنے حق دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے حق کی طرف؟ حق کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں ہم تو کچھ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر روزے قیامت جو 76 پڑھیں گے پھر ہم بھی دیکھیں گے، پڑھیں گے. عزیزان محترم خوش نہ ہو، قیامت بہت خطرناک ہے. برزخ عالم قبر بہت خطرناک ہے معاملہ. اگر آپ امام حسین کے نام پر گھر سے نکلے ہیں اور امام بارگاہ آئے ہیں تو یہاں سے جب اٹھیں تو حسینی ہو کر اٹھیں.
حسینی ہونا چاہیے کردار میں، رفتار میں. یہ نہ ہو کہ مجلس ممبر پہ کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، خلوت میں کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے. نہیں، پھر کردار بنے. امام نے اسی لیے اقدار کی جنگ نہیں کی تھی، اقتدار کی جنگ تھی. امام کو یہ نہیں حکومتیں نہیں چاہیے تھیں، امام کو کردار چاہیے تھے، اقدار، ویلیوز چاہیے تھیں. ویلیوز کی جنگ ہے. آج دشمن آپ سے بھی ویلیوز چھیننا چاہتا ہے. عزیزان محترم، دوبارہ ہم کوشش کریں کہ اپنی فہم کو بلند کریں، اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں اور اصل مقصد سے غافل نہ ہوں. دشمن پوری طاقت کر رہا ہے. میں نے آج خلاصہ سا کھینچ دیا آپ کے سامنے. کل انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا اور چند دن جو بھی ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، لیکن اسی نیت سے آئیں کہ ہم کچھ لینے آئے ہیں اور تبدیل ہونے آئے ہیں. اگر تو تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو پھر میرے اپنے اندر مسائل ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ ہم ان مسائل کو، ان رکاوٹوں کو اپنے ذات سے ہٹائیں. عزیزان محترم،